بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی، تاہم آپ کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دوسری زوجہ یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا انعام دیا۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل سے نکلا ہے۔ شما کے معنی ہے سن، اور آئل کے معنی ہے اللہ کی۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اسی لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت سارہ علیہ السلام کو شام گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن جب انہیں بارگاہ الہی سے یہ حکم آیا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا چھوڑاؤ، تو آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہا صحرا میں چھوڑ کر جب آپ علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں روکا اور روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان صحرا میں آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب اس سوال کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، جس پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں جان اور فرمایا، ہمارے لیے ہمارا پروردگار ہی بہت ہے، اور یقیناً وہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہ ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں صحرا میں چھوڑ کر جب جانے لگے اور چلتے چلتے اتنا دور آ گئے کہ دونوں ماں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے پروردگار، اے رب ذوالجلال والاکرام، میرے گھر والوں پر اپنا رحم بنائے رکھ اور ان کے رزق میں وسعت دے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چند دن اس مشکیزے کے پانی سے گزارا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی پیاسی تھی تو بچے کو دودھ کیسے پلاتی۔ بچے نے بھوک پیاس سے تنگ آ کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ بچے کی پریشانی دیکھ کر ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے نظر آ جائے اور کہیں سے کچھ پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا، اور پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہاں سے دوسری پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید یہاں سے پانی نظر آ جائے، اور اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ کے ہاں اس قدر مقبول و معروف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہر شخص کا یہ فرض کر دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی سعی کریں۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7 چکروں کے بعد جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچے کے پاس واپس آئیں تو انہیں دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ جاری ہو چکا تھا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔
ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ معجزہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد بچے کو پانی پلایا اور خود بھی سیر ہو کر اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے وہاں نازل ہوا اور وعید سنائی کہ اے حاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر اور مقام بیت اللہ ہے جس کو اس بچے اور اس کے والد نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصہ بعد بنو جراحہ نامی قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت لے کر وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں اللہ کے خواب کے پس منظر تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت تحمل سے فرمایا، بابا، آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کی حکم کی تعمیل کریں، آپ اللہ کے حکم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے گھر سے چل پڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ انہیں ایسا کرنے سے کیوں نہیں روکتی؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر ابلیس نے بتایا کہ وہ ایسا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا اللہ کے حکم سے وہ کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ کر رکھی ہوگی۔ اور پھر وہ شیطان حضرت ابراہیم کو اکسانے کا ارادہ کر کے ان کے پاس پہنچا اور ان کے دل میں والد کی شفقت کو بھارا، اور ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسی سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع ہیں۔ آپ کے اس خواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن آپ کو راہ راست سے بہکانے کی کوشش اس نے جاری رکھی، یہاں تک کہ اس نے اسماعیل کو بھی بہکایا، لیکن وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور فرمایا، میرے بابا کو میری قربانی کا حکم میرے رب نے خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے راستے میں دونوں باپ بیٹے کو 3 بار بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں دفعہ انہوں نے کنکریاں مار کر اس کو بھگا دیا، اور یہی سنت آج تک حجاج کرام دہراتے رہے ہیں۔ یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ آخر دونوں باپ بیٹا وادی منی میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور شاید قیامت تک یہ منظر دوبارہ دیکھ نہ پائے۔ زمین و آسمان بھی ساکت ہیں، زمین حیران ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں بابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیں تاکہ آپ کو چھری چلانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اور ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، اور میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو صبر آ جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کی تمام باتوں پر عمل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور اللہ آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے مہنڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جاؤ اس مہنڈے کی قربانی کرو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مہنڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مہنڈے کی قربانی ہو گئی، اور گرم خون جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر لگا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اور جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان کیا گیا وہ جنت سے لایا گیا تھا، ایک مینڈا، اور یہی وہ قربانی ہے جو امت مسلمہ پر فرض کر دی گئی۔ ناظرین اکرام، اس طرح کے مزید امیزنگ کانٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔